الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. محترم حاضرین، یہ اصول الفقہ کا یہ چوتھا درس ہے، اور اس سے پہلے درس میں ہم نے بات کی تھی احکام تکلیفیہ کے متعلق کہ احکام تکلیفیہ کسے کہتے ہیں. تو احکام تکلیفیہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کی وہ تعلیمات یا وہ نصوص جس کا تعلق مکلف بندوں کے اعمال سے ہے، اور وہ کیا تقاضا کرتی ہیں، یعنی کتاب و سنت کے وہ نصوص جس کا تعلق بندوں کے مکلف بندوں کے اعمال سے ہے، وہ جس چیز کا بھی تقاضا کرتی ہیں اسے احکام تکلیفیہ کہا جاتا ہے. اور اس کی کل 5 قسمیں ہیں: واجب اور مندوب جسے مستحب کہتے ہیں، اسی طریقے سے حرام، اور چوتھی قسم ہے مکروہ، اور اسی طریقے سے اس کی جو 5ویں قسم ہے وہ مباح ہے. تو واجب کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ واجب کسے کہتے ہیں. واجب کہتے ہیں کہ جس کا شریعت نے لازمی طور پر کرنے کا حکم دیا ہو، یعنی وہ چیز جس کو شریعت نے لازمی طور پر کرنے کا حکم دیا ہو وہ واجب ہوتی ہے. اور اس میں اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے کرنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے اور نہ کرنے والے کو عذاب دیا جاتا ہے. اس کی کئی قسمیں تھیں جس کو میں نے بیان کیا تھا، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے دہراتا ہوں. واجب کی ایک قسم ہے مبہم اور معین. مبہم اور معین مطلب یہ کہ وہ واجب، وہ ضروری چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کر دیا ہے بندوں پر، اور وہی چیز مطلوب ہے، اس کے عوض میں کوئی دوسری چیز مقصود نہیں ہے. جیسے کہ نمازیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو بندوں پر لازم قرار دیا ہے، فرض کر دیا ہے، تو پھر اب نماز ہی بندوں سے مطلوب ہے. نماز کے علاوہ اگر بندہ کوئی دوسری چیز چاہے اس کے عوض میں کرنا تو وہ مقبول نہیں ہے. اسی طریقے سے اس کی قسم ہے مبہم. مبہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر کئی چیزیں لازم کی ہیں، لیکن ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اختیار دے رکھا ہے. مثلا جیسے انسان قسم کھائے اور قسم کھا کر کے توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ ہے فَإِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. تو ان تینوں میں سے اگر بندہ کوئی بھی کام کر دیتا ہے، چاہے وہ 10 مسکین کو کھانا کھلا دے، یا یہ کہ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دے، یا پھر ایک غلام آزاد کر دے، تو اس کو اس کا حق ادا، اس کا فرض ادا ہو جائے گا. تو اس کو علماء نے الواجب المبہم کے نام سے جانا ہے. اسی طریقے سے واجب کی ایک قسم ہے مضیق اور موسع. یعنی مضیق یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے بندوں پر، اور اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس کو اسی وقت میں ادا کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ اگر ادا کرنا چاہیں تو وہ ادا نہیں ہوگا. جیسے رمضان کا روزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض قرار دیا ہے، تو اگر کوئی بندہ رمضان کے روزے کو رکھنا چاہتا ہے تو وہ رمضان کے مہینے میں ہی پورا کرے گا. رمضان کے علاوہ اگر وہ رکھے گا تو اس کی عبادت یہ مقبول نہیں ہوگی، یا کم از کم ادا نہیں ہوگی. اسی طریقے سے دوسری قسم ہے عبادت کی، واجب کی موسع، یعنی وہ عبادتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر لازم قرار دیا ہے،
لیکن اس کا وقت جو ہے اس عبادت کے ادا کرنے سے زیادہ ہے۔ جیسے نماز ہے، آپ نماز جو فرض نمازیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وقت تو ان فرض نمازوں کے اوقات میں وسعت رکھی ہے، یعنی انسان اگر ایک سے کئی مرتبہ پڑھنا چاہے تو اس کو پڑھ سکتا ہے، تو اس کو فرض موسع کہتے ہیں یا الواجب الموسع کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور قسم ہے فرض عینی یا واجب عینی یا واجب کفایہ۔ واجب عینی کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن عبادتوں کو بندوں پر لازم قرار دیا ہے اس سے وہی عبادت مطلوب ہے، اگر بندہ کوئی اور یہ چیزیں ہر فرد سے مطلوب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں پر جو لازم کیا ہے تو وہ ہر فرد پر لاگو ہوتا ہے کہ وہ اس کو ادا کریں۔ جیسے نماز کی ادائیگی ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، روزے کا رکھنا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہر بندے سے چاہتا ہے کہ وہ اس کو ادا کرے۔ لیکن بعض واجبات ایسی ہیں کہ اگر کچھ لوگ اس کو ادا کر دیں تو بقیہ لوگوں کی طرف سے وہ ساقط ہو جاتی ہیں، جیسے میت کو دفن کرنا، میت کو غسل دینا، میت کی جنازہ پڑھنا، تو یہ ساری چیزیں ہر فرد پر واجب نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ جا کر کے وہ اس کو ادا کر دیتے ہیں تو باقی لوگوں سے یہ فریضہ ساقط ہو جائے گا، تو اس کو واجب کہتے ہیں۔ لیکن واجب میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واجب عمل کو انجام دینے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، یعنی ان کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، اگر وہ چیزیں نہ ہو تو واجب چیزیں انجام نہیں دی جا سکتی۔ اس کو عربی میں یوں کہتے ہیں ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، یعنی واجب چیز جس چیز سے ادا نہیں ہوتا ہے، جس کے بغیر ادا نہیں ہوتا تو وہ چیز بھی ضروری ہو جاتی ہیں۔ اس کی کل 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے کہ وہ چیزیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، مثلا جیسے سورج کا زوال پذیر ہونا، سورج کا ڈھلنا، تو ظاہر ہے سورج جب تک سر پر ہوگا ہم نماز نہیں ادا کر سکتے، لیکن جب وہ سورج جب ڈھلنے لگے گا تو وہاں سے ظہر کا وقت ہو جائے گا، تو اب ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ سورج زوال پذیر ہو، وہ ڈھلنے لگے، تو جیسے ہی وہ ڈھلے گا ویسے ہی ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں وجوب کو، یعنی جو نماز ہم پر لازم ہے، ظہر کی نماز ہم پر فرض ہے، تو ضروری ہے کہ اس کا پایا جانا، اگر یہ چیزیں نہیں پائی جائیں گی تو عبادت مقبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق واجبات سے ہوتا ہے اور یہ بندوں کے اختیار میں بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا ہوتا ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندوں کے اختیار میں ہوتا ہے اور اس کا تعلق واجب چیز سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا ہوتا ہے، جیسے کہ زکوٰۃ کا نصاب تک پہنچنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بندے کو، یہ بندے کے اختیار میں ہے، ظاہر ہے نصاب تک پہنچے گا تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، یہ بندے کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا، اس بات کا حکم نہیں دیا ہے کہ آپ کو زکوٰۃ، یعنی آپ کے پاس جو مال ہے اس کو نصاب تک پہنچانا ہے، اس بات کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ کس بات کا حکم دیا ہے کہ جب آپ کا مال نصاب تک پہنچ جائے گا تو اس کو اس میں سے ادا کرنا ہے۔ تو اگر نصاب تک مال پہنچ جائے اور تب پھر آپ ادا کر دے رہے ہیں تو یہ چیز کافی ہے اور ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بندے کو اس بات کا مکلف نہیں کیا ہے کہ وہ اپنے مال کو نصاب تک پہنچائے، یہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو مکلف نہیں کیا، نہ ہی اس بات کا حکم دیا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کے اختیار سے باہر ہوتی ہیں، جیسے کہ فرض نمازوں میں جیسے ظہر کی نماز ہے اور سورج کا غروب ہونا ہے، ظاہر ہے سورج کا ڈھلنا ہے، تو سورج کا ڈھلنا یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر واجب چیز پورا نہیں ہو سکتا، یعنی جو ظہر کی نماز ہے وہ ادا نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کے اختیار میں بھی ہوتی ہیں اور اس کا تعلق واجب سے بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کرنے کا حکم نہیں دیا ہوتا ہے، جیسے مال کو نصاب تک پہنچانا، یہ بندے کے اختیار میں ہے، یعنی بندہ اس کو کر سکتا ہے، اس کو نصاب تک پہنچا سکتا ہے، لیکن یہ مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب کیا ہے کہ جب آپ کا مال نصاب تک پہنچ جائے گا تو آپ اس میں سے ادا کر دیں گے۔ اسی طریقے سے جو تیسری قسم ہے ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، اس کی تیسری قسم ہے وہ چیزیں جس کا تعلق وجوب سے بھی ہوتا ہے، واجب عمل سے بھی ہوتا ہے اور یہ بندے کے اختیار میں بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے مطالبہ بھی کیا ہوتا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے۔ اس کی مثال یوں دیکھیں، جیسے آپ پر اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کیا ہے جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنے کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے پر لازم قرار دیا ہے،
ظاہر ہے آپ کو فرض نماز پڑھنی ہے تو آپ کو مسجد جانا ہوگا، تو مسجد جانا یہ سبب بن رہا ہے کس چیز کو ادا کرنے کا؟ ایک واجب عمل کو ادا کرنے کا، انجام دینے کا ایک سبب بن رہا ہے۔ تو اب آپ کا چل کر کے مسجد تک جانا، یہ چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ یہ چیزیں ضروری ہو جائیں گی، یہ بھی چیزیں واجب ہو جائیں گی، اور یہ بندے کے اختیار میں بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے، شریعت نے اس کا حکم بھی دیا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے آپ نماز پڑھنا چاہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بندوں سے تقاضا کیا ہے کہ بندے نماز پڑھیں گے، لیکن نماز کے لیے طہارت یعنی پاکی صفائی ستھرائی وہ شرط قرار دیا ہے، طہارت کو شرط قرار دیا ہے۔ لیکن اب کوئی طہارت حاصل نہیں کرنا چاہتا ہے، ظاہر ہے نہیں حاصل کرے گا تو نماز بھی ادا نہیں ہوگی، تو اب نماز ادا کرنے کے لیے طہارت شرط ہے، اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ ایک واجب عمل جو کہ نماز کی شکل میں ہے اس سے ہے، اور یہ اس کا تقاضا اللہ تعالیٰ بندوں سے کر رہا ہے، اس کا مطالبہ بھی کر رہا ہے، اس کا حکم بھی دے رہا ہے، اور یہ بندے کے اختیار میں بھی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو واجب تو نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا تعلق واجب سے ہوتا ہے۔ اگر اس کا تعلق واجب سے، واجبات عمل سے ہے تو وہ بھی چیزیں واجب ہو جاتی ہیں۔ اس کی کل 3 قسمیں تھیں، میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے المندوب۔ المندوب کا مطلب یہ ہے کہ المدعو الیہ، جس کی طرف دعوت دی جاتی ہے، جس کی طرف بلایا جاتا ہے۔ کوئی چیز اچھی ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ چلو یہ لے لیتے ہیں، یا یہ کھا لیتے ہیں، یا یہ کر لیتے ہیں، کیوں؟ یہ چیزیں اس کے لیے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ تو مندوب یا مستحب چیزیں جو ہوتی ہیں یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کا درجہ فرض کے برابر تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بندوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوں سے مطالبہ کیا ہوتا ہے، لازمی طور پر نہیں بلکہ افضلیہ، علی وجہ الافضلیہ، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، نہیں کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کر لو گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو مندوب کہتے ہیں المدعو الیہ، جس کی طرف دعوت دی جاتی ہے، جس کی طرف بلایا جاتا ہے، جو چیزیں بندوں کے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ اور اس کی تعریف علماء نے کی ہے ما امر بہ الشارع لا علی وجہ الالزام، یعنی وہ چیزیں جس کا شریعت نے لازمی طور پر حکم نہیں دیا ہے، یعنی وہ چیزیں جس کا شریعت نے لازمی طور پر حکم نہیں دیا ہے، تو وہ چیزیں بھی بندے سے مطلوب ہوتی ہیں، اور یہ مطلوب علی وجہ الافضلیہ ہوتا ہے، یعنی یہ بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے، لازمی طور پر، الزامی طور پر اس کا تقاضا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ نماز میں ہم اور آپ ثنا کی دعائیں پڑھتے ہیں، تو ثنا کی جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں یہ دعا استحباب کے درجے میں ہے، یعنی انسان اگر نہ بھی پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر پڑھ لے گا تو وہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اسے نماز میں رفع الیدین کرنا، رفع الیدین نہ کرے بھی تو اس کی عبادت مقبول ہوگی، قبول ہو جائے گی، لیکن کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بندے نماز میں رفع الیدین کریں۔ اسی طریقے سے چاشت کی نماز ہے، چاشت کی نماز ظاہر ہے نمازیں تو 5 فرض ہیں، لیکن 5 فرض نمازوں کے علاوہ اگر کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے تو شریعت نے اس کی طرف ابھارا بھی ہے اور اس کی طرف ترغیب بھی دلائی ہے، اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہے شرعاً؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان یثاب فاعلہ، کہ اس کے کرنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے، ولا یعاقب تارکہ، اور اس کا چھوڑنے والے کو کوئی گناہ نہیں ملتا۔ یعنی نماز میں اگر کوئی رفع الیدین نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کر لے تو اس کو ثواب ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کہا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، کہ آپ بھلائی کرو، بھلائی کرو، بھلائی کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، بھلائی کرو۔ تو ظاہر ہے سارے بھلائیاں، ساری نیکیاں ایک درجے میں نہیں ہوں گی، اس کے کچھ درجات ہوں گے، کچھ مراتب ہوں گے، کچھ سے کچھ زیادہ قوی ہیں، کچھ سے کچھ زیادہ کمزور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں ہر طریقے کی بھلائیاں شامل ہو گئیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو۔ تو بھلائی کا حکم دینا ظاہر ہے وہ چیزیں فرض بھی ہو سکتی ہیں، وہ چیزیں مستحب بھی ہو سکتی ہیں، تو اس کے درجات ہو سکتے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ چیزیں مطلوب ہوتی ہیں اور اس کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں اس حکم میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ جو سنت ہے یا جو مستحب چیزیں ہیں یہ چیزیں بندوں سے مطلوب نہیں ہے، یعنی یہ چیزیں اختیاری ہیں، انسان کرے یا نہ کرے، یہ مطلب نہیں ہے، کرے یا نہ کرے۔ یہاں مستحب میں، مستحب اعمال جو ہوتے ہیں اس میں بندوں کو اختیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ مطالبہ ہے۔ کس طور پر ہے؟
علی وجہ الالزام یعنی لازمی طور پر اس کا تقاضا نہیں کیا گیا ہے، لیکن کیا کہا گیا ہے کہ اس کو کرنا ہے، اگر کر لو گے تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا، نہیں کرو گے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کرنا ضروری ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ شریعت نے اس کا تقاضا کیا ہے، شریعت نے اس کا مطالبہ کیا ہے، شریعت نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ اس میں عام طور پر ہمارے ہاں جو یہ شبہ پایا جاتا ہے کہ نہیں جو مستحب اعمال ہیں اس میں انسان کو گنجائش ہے کرے یا نہ کرے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہاں مطالبہ ہے، لیکن مطالبہ کس طور پر ہے؟ الزامی طور پر نہیں ہے، وجوبی طور پر نہیں ہے، بلکہ یہ استحبابی طور پر ہے، علی وجہ الافضلیہ، یعنی بہتر ہے آپ کے حق میں آپ کر لیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یہ جو ذہن میں ہمارے خدشہ ہوتا ہے، جیسے تراویح ہے، تراویح کی نماز لوگ سوچتے ہیں پڑھو نہ پڑھو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیسے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، شریعت نے اس کا بعد مطالبہ کیا ہے، اور نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ملے گا، یہ اور بات ہے، لیکن مطالبہ ہے، لیکن لازمی طور پر مطالبہ نہیں ہے، ویسا مطالبہ نہیں ہے جیسا کہ فرض نمازوں میں مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ کو فرض نمازوں میں یہ ہے کہ آپ کو پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے، جبکہ نوافل نمازوں میں کیا ہے کہ آپ نہیں پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مطالبہ ہے۔ تو یہاں اختیار نہیں ہے بالکل لیا، جیسا کہ جائز چیزوں میں مباح چیزوں میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اختیار ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے اور ایسا قطعی طور پر نہیں ہے۔ تو یہاں جو ہے مطالبہ ہے، لیکن یہ مطالبہ استحباب کے طور پر ہے، بہتری کے طور پر ہے۔ تو اب ثواب یہاں بار بار یہ آتا ہے کہ اس کے کرنے والے کو ثواب دیا جائے گا، ثواب ملے گا۔ تو ثواب کا اطلاق دیکھیے دونوں چیزوں پر ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ انسان کوئی نیک عمل کرے اس کا بھی ثواب ہوتا ہے، برا عمل کرے اس کا بھی ثواب ہوتا ہے۔ نیک عمل کرے اس کا ثواب ملتا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن انسان برا عمل کرے اس کا ثواب کیسے ملتا ہے؟ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، کیا کافر جو لوگ ہیں ان کو ثواب نہیں دیا جائے گا ما كانوا يفعلون، جو لوگ وہ لوگ کرتے تھے، یعنی کافر لوگ جو دنیا میں رہ کر کے جو الٹی سیدھے کارنامے انجام دیتے تھے، کیا ان کو اس کو ثواب نہیں دیا جائے گا؟ تو ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بدلہ دیا جائے گا، بدلہ یعنی اگر آپ اچھا کر رہے ہیں تو اچھے کا بدلہ اچھا ہوتا ہے، برے کا بدلہ برا ہوتا ہے۔ تو ثواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ثواب کا معنی جزا ہوتا ہے، ثواب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھلائی ہی ہے، ثواب کا اطلاق اچھے اور برے دونوں چیزوں پر ہوتا ہے۔ تو هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی آپ کا جو بدلہ ہے، آپ کا جو ثواب ہے، اگر آپ نے بھلائی سے کام لیا ہے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر آپ نے برائی سے کام لیا ہے تو اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، اس کا بھی آپ کو بدلہ ملے گا۔ اسی طریقے سے ہم نے دو چیزیں جانی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا شریعت لازمی طور پر تقاضا کرتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا شریعت علی وجہ الافضلیہ یعنی وہ چیزیں بہتری کے اعتبار سے اس کا تقاضا کیا جاتا ہے، اس کے پر بات ہو گئی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں؟ حرام کسے کہتے ہیں؟ تو حرام بالکل واجب یعنی فرض کے بالکل اپوزٹ ہے۔ جیسے واجب ہے اس میں کیا کہا گیا کہ واجب کہ ما امر بہ الشارع علی وجہ الالزام، یعنی واجب وہ چیز ہوتی ہیں جس کا شریعت نے لازمی طور پر حکم دیا ہو۔ تو یہاں حرام میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جس سے شریعت نے لازمی طور پر روکا ہو، جس سے شریعت نے لازمی طور پر روکا ہو۔ اور حرام کا مطلب کیا ہے؟ حرام کا معنی ہے المنع، رک جانا۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ، اور اس سے پہلے ہم نے ان پر دودھ پلانے والیوں کو حرام قرار دے دیا تھا، یعنی روک دیا تھا۔ یعنی اس سے پہلے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی، انہوں نے ان کو دودھ پلایا، لیکن اس سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے آئے ان کے پاس بچپن کا واقعہ ہے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن انہوں نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وحرمنا علیہ المراضع، اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ہم نے ان پر دودھ پلانے والیوں کو حرام قرار دے دیا تھا، یعنی روک دیا تھا، وہ ایسا نہیں کریں گے۔ تو حرام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روکنا، منع کرنا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ اور ہے فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان لوگوں کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو حکم دیا تھا کہ تم شام کے علاقے میں تمہیں جانا ہے، وہاں داخل ہونا ہے، فلسطین میں ان کو وہاں داخل ہونے کا ان کو حکم دیا تھا، لیکن ان لوگوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو ان پر حرام قرار دے دیا تھا، یعنی منع کر دیا تھا، ان کو داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان کو، سرزمین کو ان پر حرام قرار دے دیا تھا، یعنی ان سے ان کو روک دیا تھا۔ تو حرام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روکنا، منع کرنا۔ اسی طریقے سے اس کو لغت میں کہتے ہیں ما نہى عنہ الشارع علی وجہ الالزام بالترک، یعنی
حرام وہ ہے جس سے شریعت نے روکا ہو، جس سے شریعت نے روکا ہو لازمی طور پر، جس سے شریعت نے روکا ہو لازمی طور پر. کیسے؟ اسے چھوڑ کر کے، یعنی اسے چھوڑیں گے تب تو آپ رکیں گے. تو وہ چیزیں حرام وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے شریعت نے آپ کو روکا ہو لازمی طور پر کہ آپ کو اسے چھوڑنا ہے، اسے کرنا نہیں ہے، تو وہ حرام ہوتی ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یثاب علی ترکہ، یعنی اس کے ترک کرنے پر آپ کو ثواب ملے گا اور اس کے کرنے پر آپ کو سزا ملے گی، گناہ ملے گا. تو یہ تعریف ہے. اس کے بعد یہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کئی چیزیں ہوتی ہیں. حرام کی مثالیں تو بے شمار ہیں. جیسے آپ دیکھیں زنا ہے، چوری ہے، شراب پینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، حرام کی بے شمار مثالیں ہیں. لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایک جہت سے حرام ہوتی ہیں اور ایک جہت سے حلال ہوتی ہیں. کیسے؟ جیسے اس کی علماء نے 3 قسمیں بیان کی ہیں. جیسے ایک کہا جاتا ہے وحدت الجنس. وحدت الجنس کا مطلب یہ کہ 2 چیزیں ہیں لیکن دونوں کا جنس ایک ہی ہے. مثال کے طور پر جیسے سور ہے اور گائے ہے یا اونٹ ہے. تو سور اور گائے یہ دونوں کیا ہیں؟ جانور ہیں. اور لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں جانور ہیں، جانور جب کہا جائے گا تو سور بھی اس میں داخل ہوگا اور گائے بھی یا اونٹ بھی اس میں داخل ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے گوشت کو، اونٹ کو حلال قرار دیا ہے اور اس کو کیا نام ہے، سور کو حرام قرار دیا ہے. تو وحدت النوع یعنی یہاں جنس ایک ہے، جنس ایک ہے. تو جنس کے اعتبار سے تو آپ دیکھیں گے کہ دونوں جانور ہیں، لیکن یہاں آپ دیکھیں، لیکن ذات کے اعتبار سے دیکھیں گے، ذات الگ الگ کر کے دیکھیں گے تو ایک کو حرام قرار دیا اور ایک کو جائز قرار دیا ہے. اسی طریقے سے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وحدت النوع یعنی نوعیت ایک ہوتی ہے، وہ چیز ایک ہوتی ہے لیکن 2 جہتوں سے دیکھنے کی بنیاد پر وہ غلط ہو جاتا ہے. کیسے طور پر؟ ایک اعتبار سے وہ صحیح ہوگا لیکن ایک اعتبار سے غلط ہوگا. کیسے؟ جیسے سجدہ ہے، سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے تو یہ سجدہ جائز ہوگا، ثواب بھی ملے گا. لیکن یہی سجدہ اگر غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی کیا جائے تو وہ سجدہ حرام ہوگا. تو کبھی کبھار وحدت النوع یعنی یہ مطلب یہ کہ چیز ایک ہی ہوتی ہے لیکن وہ نوعیت بدلنے کی وجہ سے وہ اس میں اس کا حکم لگتا ہے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے وحدت العین یعنی ایک قسم یہ ہے کہ وحدت العین کا مطلب یہ کہ انہوں نے اس کے علماء نے اس کی مثال جو بیان کی ہے کہ الصلاۃ فی لباس الحریر، یعنی ریشم کا کپڑا اللہ تعالیٰ نے مردوں پر حرام قرار دیا ہے. ریشم کا کپڑا اللہ تعالیٰ نے مردوں پر حرام قرار دے دیا ہے. لیکن اب کوئی اگر ریشم کا کپڑا پہن کر کے نماز پڑھے گا تو نماز، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی نماز تو صحیح ہوگی کیونکہ سارے شروط، طہارت سب کچھ تو پائے جا رہے ہیں، لیکن وہ دوسرے جہت سے گناہ گار ہوگا، دوسرے جہت سے وہ چیزیں حرام ہوگی. کس طور پر؟ اس طور پر کہ شریعت نے آپ کے لیے یہ جائز نہیں قرار دیا. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں ایسے کپڑے پہن کر کے آتے ہیں جو ان کے کپڑے میں تصویریں بنی ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ ہیں ایسے مسئلے پوچھتے ہیں کہ ہمارے کپڑے میں یا ہمارے ٹی شرٹ میں، شرٹ میں تصویریں بنی ہوئی ہیں، ہم نماز پڑھیں گے ہماری عبادت ہوگی کہ نہیں؟ تو آپ کی عبادت جو ہے وہ تو ہو جائے گی لیکن دوسرے جہت سے یہ حرام ہوگا. کس طور پر؟ اس طور پر کہ شریعت نے تصویروں سے منع کیا ہے. اس طور پر یہ جو آپ کے سامنے جو مثال بیان کی جا رہی ہے کہ ریشم کے کپڑے میں نماز پڑھنا، تو ریشم کا کپڑا پہننا بظاہر تو حرام ہے، یہ اور بات ہے، لیکن اگر اس کپڑے میں کوئی نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ سطر کا ڈھانکنا، مطلب جسم کا ڈھانکنا جو نماز میں جو شرائط ہیں وہ پورا ہو رہا ہے، تو پورا ہوئے گا تو وہ ہو جائے گا. یہ اور بات ہے کہ اس کی نوعیت دوسری ہے تو اس کا حکم دوسرا ہوگا. تو جہت بدلنے سے حکم بدلتا ہے. مثال کے طور پر یہاں آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل کا حکم کیا ہے؟ موبائل کا حکم اب یہ تو علی الاطلاق تو نہیں کہہ سکتے کہ حرام ہے، وہ دیکھا جائے گا کہ وہ استعمال کرنے کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ سامنے والے کے اگر حق میں یہ زیادہ صحیح ہے تو کہا جائے گا ٹھیک ہے تمہارے لیے جائز ہے. لیکن اگر کہیں گے، اگر دیکھا جائے کہ نقصانات زیادہ ہیں اور فوائد کم ہے تو وہ چیزیں حرام ہو جائیں گی. تو نوعیت کو دیکھ کر کے حکم لگایا جاتا ہے اور بات کی جاتی ہے. تو یہاں پر یہ ہے. اور یہ تو حرام کے متعلق کچھ باتیں ہوئیں، اور حرام کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے پر، چھوڑنے پر کیا دیتا ہے؟
ثواب دیتا ہے اور نہ کرنے پر چھوڑنے پر ثواب دیتا ہے اور کرنے پر گناہ دیتا ہے. جیسے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے جن لوگوں کے نزدیک یہ جو حرام چیزیں جن کے نزدیک ناپسندیدہ ہوتی ہیں اور جن کے نزدیک وہ ناپسندیدہ ہوتی ہیں وہ اس چیز سے باز رہتے ہیں، تو یہ چیزیں ان کے حق میں بہتر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اولئک ہم الراشدون. تو راشدون کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ جو نیکی کو انجام دیتے. تو نیکی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نیک کام کرو اسی پر ثواب ملے گا، بلکہ برائی کو چھوڑ دینا اس پر بھی ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو حرام کا یہی مفہوم، انسان جب بندہ حرام سے بچتا ہے تو حرام کے بچنے پر اس کو ثواب ملتا ہے اور حرام کے کرنے پر اس کو گناہ ملتا ہے. بہرحال اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک اور قسم ہے جسے ہم اور آپ مکروہ کے نام سے جانتے ہیں، واجب، مندوب یعنی مستحب، اور تیسری قسم تھی حرام، اور چوتھی قسم ہے مکروہ. مکروہ کسے کہتے ہیں؟ مکروہ کہتے ہیں ضد المحبوب. محبوب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے نزدیک پسندیدہ ہے، جو آپ کا بہت زیادہ چہیتا ہے، بہت زیادہ قریبی، اسے محبوب کہتے ہیں. تو مکروہ یعنی جس سے آپ نفرت کرتے ہو، طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی ہے، تو اس کو مکروہ کہتے ہیں. اور مکروہ کی تعریف علماء نے یہ کیا ہے ما نہا عنہ الشارع لا علی وجہ الالزام بالترک. یعنی وہ چیزیں جس کا شریعت نے لازمی طور پر چھوڑنے کا حکم نہیں دیا ہے. وہ چیزیں یعنی مکروہ کون سی چیزیں؟ وہ چیزیں جس کا شریعت نے لازمی طور پر کرنے کا حکم، چھوڑنے کا حکم نہیں دیا ہے. اس کی کئی مثال ہیں، جیسے کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینا. یعنی کھڑے ہو کر کے پانی پینا یہ مکمل طور پر حرام نہیں ہے. اگر مکمل طور پر حرام ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر انہوں نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا. یہ اور بات ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کھڑے ہو کر کے پانی پینے سے. لیکن اگر وہ منع کرنا حرام کے درجے میں ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھڑے ہو کر کے پانی نہ پیتے. تو کھڑے ہو کر کے پانی پینا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. کیا ہے؟ مکروہ ہے. اور اسی طریقے سے جیسے الاخذ بالید الشمال، یعنی بائیں ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ سے کوئی کام کرے. اولاً تو یہ ترجیح ہے کہ انسان کو دائیں ہاتھ، اللہ کے رسول ہمیشہ دایاں ہاتھ اور داہنی طرف سے چیزوں کو شروع کرتے تھے. تو لینے اور دینے میں انسان بائیں ہاتھ کا استعمال کرے تو یہ اس کے حق میں مکروہ ہے، حرام کے درجے پر نہیں ہے. حرام کے درجے پر نہیں ہے. اور اس میں کیا ہے کہ یہاں یہ ہے کہ حرام کے درجے میں نہیں ہے، لیکن وہ کراہت ہے، ناپسندیدہ ہے شریعت کی نظر میں. یعنی اگر آپ کریں گے تو، لیکن اگر آپ کوئی کر رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی کھڑے ہو کر کے پانی پیے، تو وہ چیزیں شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ضرور ہوں گی، لیکن اس پر اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا. لیکن اگر چھوڑ دے تو اس پر اس کو ثواب ضرور ملے گا. تو یہ قاعدہ کلیہ ہے، یہ اصول اور یہ ضابطے ہیں جو احادیث سے اور نصوص سے باقاعدہ اخذ کیے گئے ہیں اور اس کا نتیجہ نکالا گیا ہے. اس کے بعد ایک اور آخری قسم ہے جسے مباح کہا جاتا ہے. مباح کسے کہتے ہیں؟ الملعن المعذون فیہ. مباح کہتے ہیں وہ چیزیں جو ظاہر ہوں، جو بالکل واضح ہیں، کلیئر ہیں. یعنی وہ چیزیں جس کا شریعت سے کوئی اتنا تعلق نہیں ہوتا ہے، یعنی اس میں بندے کو اختیار ہوتا ہے، جو چاہے کرے چاہے نہ کرے، چاہے تو نہ کرے. والمعذون فیہ یعنی جس سلسلے میں اجازت دی گئی، ایک دم بالکل چھوٹ ہے، آپ چاہے جیسے تصرف کرو، تو وہ کیا ہے؟ وہ جائز ہے، جس کو ہم اور آپ مباح کہتے ہیں. مباح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جائز کا. تو جائز وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہوتا، نہ ہی منع ہوتا ہے اور نہ ہی کرنے کا حکم ہوتا ہے، اس میں انسان کو اختیار دے دیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ولا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. علماء نے تعریف کی ہے کہ مباح یا جائز چیزیں کون سی ہیں؟ وہ چیزیں جس کا تعلق نہ حکم سے ہوتا ہے، نہ ہی واجب چیز سے ہوگا، نہ ہی حرام سے ہوگا، نہ ہی مکروہ سے ہوگا، نہ ہی مباح سے ہوگا، نہ ہی مکروہ سے ہوگا اور نہ ہی مباح سے ہوگا. کسی سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق کسی سے نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اختیار دے دیا ہے کہ آپ جیسے چاہیں ویسے تصرف کریں. تو اس کو کہتے ہیں مباح کہتے ہیں. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مباح یعنی جائز چیزیں وہ اگر کسی حرام چیزیں کا ذریعہ بن رہی ہوں تو وہ چیز بھی
حرام ہو جائے گی۔ اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جیسے کھانا پینا یہ جائز ہے، انسانی ضرورت ہے، انسان کو کھانا پینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تو وہ نہیں کہا کہ نہیں اب کھانا ہے اب نہیں کھانا، ایسا تو نہیں ہے۔ تو اس میں مکمل طور پر انسان کو اختیار ہے، جب مرضی ہو تب کھائے، کسی بھی وقت کھانا ہو کھائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ کھانا مباح ہے، جائز ہے، لیکن اب انسان کھانا ہی چھوڑ دے، تمہاری مرضی ہے مت کھاؤ، لیکن اتنا چھوڑ دے کہ انسان مرنے کے قریب ہو، ہے کہ نہیں؟ تو مرنے کے قریب ہو جائے انسان، اس حد تک کھانا چھوڑ دے، تو وہ کھانا جو اس کے لیے مباح تھا وہ اب ضروری ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا، اس پر فرض ہو جائے گا۔ کیونکہ جان کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت یہ ضروری ہے، فرض ہے، ہر شخص پر لازم ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کیا رہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے وہ شہید ہوتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے انسان اپنے جان کی حفاظت کے لیے اگر کھانا چھوڑ دے رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس حد تک چھوڑ دے کہ جان جانے کا خطرہ ہو، تو وہ کھانا جو کل اس کے لیے جائز تھا، جس میں اس کو اختیار تھا کہ کھانا ہے کہ نہیں کھانا ہے، یہاں وہ اختیار ختم ہو جائے گا، اور پھر وہ چیزیں یعنی وہ کھانا اس پر لازم ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ تو فرض کے متعلق ہوئی، اور کبھی کبھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں مستحب، یعنی انسان کرے گا تو اس پر ثواب ملے گا، اور نہ کرے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ تو اس کی بات پہلے کو گزر چکی ہے، جیسے کہ جمعے کے دن عطر لگانا، خوشبو لگانا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مستحب ہے، یعنی انسان کرے گا تو اس پر ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ملے گا۔ تو اب آپ کے پاس خوشبو نہیں ہے، جمعے کے دن خوشبو لگانا سنت ہے، تو اب آپ کا خریدنا یعنی خوشبو خریدنا یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی مستحب ہو جائے گا۔ یعنی جو چیزیں مباح ہے، جائز ہیں، وہ جس چیز کا بھی ذریعہ بنیں گی وہی حکم اس پر لاگو ہوگا۔ اب چونکہ دیکھیے عطر لگانا، خوشبو لگانا یہ جمعے کے دن یہ مستحب ہے، لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اب ظاہر ہے وہ چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے حق میں اس کا خریدنا مستحب ہوگا۔ تو اسی طریقے سے تیسری مثال ہے کہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے دوست ہیں، ان کا مال کھانا، ان کی چیزیں کھانا آپ کے لیے جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کھا سکتے ہیں، لیکن ابھی پتہ چل جائے کہ آپ کا بھائی جو ہے، آپ کا دوست جو ہے، وہ حرام طریقے سے مال کھاتا ہے یا حرام طریقے سے مال کماتا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ آپ کے حق میں وہ چیزیں مکروہ ہو جائیں گی، یعنی وہ تو اس کے حق میں حرام ہوگا، لیکن آپ جان رہے ہیں کہ اس کے حق میں حرام ہے، تو آپ کو نہیں کھانا ہے، یہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی مال کو چھوڑ دیں، نہ کھائیں۔ تو اگر چھوڑ دیں گے، نہ کھائیں گے، تو اس پر آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اگر کھا لیں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مال اس کے حق میں حرام ہے، اس نے غلط طریقے سے کمایا ہے، آپ نے غلط طریقے سے نہیں کمایا ہے، تو اسے کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے انگور ہے، آج کے زمانے میں معروف ہے کہ انگور سے شراب بنتا ہے، انگور بیچنا جائز ہے، خریدنا بھی جائز ہے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ نہیں فلاں آدمی ہے، اگر ہم اسے انگور دیں گے وہ شراب بنائے گا، شراب بنا کر کے بیچے گا، تو یہ انگور بیچنا اس سے آپ کے حق میں حرام ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایک حرام چیز کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو مباحات عام طور پر انہی سب چیزوں سے گھری ہوئی ہیں۔ مباح چیزیں اگر اس کا تعلق ڈائریکٹ واجب چیز سے ہے، ضروری چیز سے ہے، تو وہ چیزیں آپ کے حق میں ضروری ہو جائیں گی۔ اس کا تعلق اگر مستحبات سے ہے تو وہ چیزیں بھی آپ کے حق میں مستحب، یعنی وہ مباح چیز آپ کے حق میں مستحب ہو جائے گی۔ اگر کوئی مباح چیز ہے، جائز ہے آپ کے حق میں، لیکن اس کا تعلق اگر حرام سے ہے تو وہ مباح چیز بھی آپ کے حق میں حرام ہو جائے گی۔ چلنا پھرنا ہے آپ کے حق میں جائز ہے، جہاں مرضی ہو وہاں جائیں، لیکن وہی چلنا پھرنا کسی حرام کام کرنے کے لیے ہو، وہاں مشاعرہ ہو رہا ہے یا یہاں ناچ گانا ہو رہا ہے، آپ وہاں جانا چاہیں تو آپ کا جانا یہ جو ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک حرام چیز کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ تو یہ وہ چند چیزیں تھیں جس کا میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے کہ احکام تکلیفیہ کی کل 5 قسمیں ہیں، اور ان میں سے ایک فرض ہے، دوسرا ہے مستحب جسے نفل کہا جاتا ہے، جسے سنت کہا جاتا ہے، تیسری قسم ہے حرام کی جسے حرام واضح ہے، اور چوتھی قسم ہے مکروہ کی جو شریعت کے نظر میں ناپسندیدہ ہوتا ہے، جس کا ترک کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور 5ویں قسم ہے
مباح کی، جائز کی، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اختیار دے رکھا ہے، لیکن چند چیزیں تھیں جس کا میں نے آپ کے سامنے مثال کے ساتھ بیان کیا کہ اگر وہ چیزیں جس چیز کا بھی ذریعہ بنیں گی وہی حکم اس پر لاگو ہوگا، یعنی اگر وہ فرض کے حکم فرض کا ذریعہ بن رہی تو وہ بھی فرض ہو جائے گا، حرام کا ذریعہ بن رہی ہے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا، مستحب کا ذریعہ بن رہی ہے تو مستحب ہوگا، اور مکروہ کا ذریعہ بن رہی ہے تو مکروہ ہوگا، ورنہ آزاد ہے اور انسان کو اختیار ہے جیسے چاہے اس میں تصرف کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔